بلتستان کی نہ نیشنل اسمبلی میں کوئی نمائندگی ہے، نہ سینٹ میں نمائندگی ہے، نہ NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان کا کوئی حصہ ہے، نہ گلگت بلتستان کو وہ سہولیات میسر ہیں جو دیگر صوبوں کے شہریوں کو حاصل ہیں، اور دنیا کی واحد تحریک ہے جو الحاق کے لیے چل رہی ہیں گلگت بلتستان میں۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ الحاق کے لیے 75 سال تحریکیں چلائیں۔ PDM کی جماعتوں کو میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ ملک بھر کی طرح، کشمیر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی آپ نے نان ڈیموکریٹک پریکٹس کی اور کامیابی کے اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، اور آپ نے وعدے بھی کیے تھے۔ یہی شہباز شریف تھے، جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنے آفس سے مانیٹرنگ کی گلگت بلتستان میں رجیم چینج آپریشن کو۔ گلگت بلتستان کے عوام سڑکوں پر ہیں، کچھ مطالبات لے کر گلگت بلتستان کے عوام سراپا احتجاج ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں، اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں۔ لیکن 23ویں روز گزرنے کے باوجود بھی اس ٹھٹھرتی سردی میں عوام کی کسی بھی لیول پہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جو ہمیشہ بحرانوں کا شکار رہا ہے، جو ہمیشہ نظر انداز رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی قومی دھارے میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے۔ ایک پریزیڈنشل آرڈر سے گلگت بلتستان پر گاؤن کرتے رہے ہیں مختلف پارٹیاں، مختلف شخصیات، لیکن گلگت بلتستان کے عوام ابھی تک نہیں تھکی ہے، ابھی تک مایوس نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تک قربانیاں دیتی آ رہی ہیں، اور ان قربانیوں کے صلے میں بے وفائی، محرومی کے علاوہ اس عوام کو کچھ نہیں دیا۔ آج ہم سوال کرنا چاہتے ہیں ان تمام حلقوں اور ان تمام مقتدر قوتوں سے کہ ہم تو وہ تھے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کرایا، ہم تو وہ تھے جنہوں نے گلگت بلتستان میں 72,000 اسکوائر کلومیٹر پر سبز ہلالی پرچم لہرائے، ہم تو وہ تھے جو اپنے آپ کو پاکستان کا جزو لا ينفك کہتے ہیں، ہم تو وہ تھے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا گلگت بلتستان سے شہ رگ کا تعلق ہے، سر دھڑ کا رشتہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ 22 دن ہو چکے ہیں، اس وقت شدید جو بحران ہے، گندم کی بحران اس وقت ہے گلگت بلتستان میں، گندم کی کرائسس چل رہی ہیں، لوگ لائنوں میں بیٹھ کر تذلیل اور تحقیر کا سامنا کر رہے ہیں 3 وقت کی روٹی کے لیے، 2 نوالے کے لیے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں آپ جانتے ہیں ایک ہیلتھ کارڈ پورے پاکستان کو ایشو کر دیا گیا تھا جس سے عام عوام مستفید ہوتے تھے، اس کی بحالی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان کی مالیاتی بحران بھی اس وقت آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے عوام اس ٹھٹھرتی سردی میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب کے علم میں ہوگا جس طرح پورے پاکستان میں غیر جمہوری نان ڈیموکریٹک پریکٹس کی گئی، اس کی ایکسٹینشن گلگت بلتستان میں ہوئی۔ رجیم چینج آپریشن بھی گلگت بلتستان میں بڑے اچھے انداز میں کامیاب ہوا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ زمین آسمان کے قلابیں آپ نے ملائی تھیں، آپ نے یہ کہا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، آپ نے یہ کہا تھا کہ فائنینشل کرائسس اس کو ختم کرائیں گے، آپ نے یہ کہا تھا کہ گندم کے ایشوز ہیں وہ ختم کرائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب پچھلی حکومت تھی، بقول آپ کے کہ آپ کے ساتھ اس حکومت کی کوارڈینیشن نہیں تھی، اس کے باوجود وہاں صورتحال اچھی تھی، وہاں گورننس اچھی تھی، وہاں ڈیلیورنس اچھی تھی، وہاں اس طرح کی کرائسس نہیں تھی۔ اب گلگت بلتستان کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بات بتلانا چاہوں گا یہاں پر کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وہ ذاتاً ایک شریف انسان ہے، جس کو آپ نے PDM کی جماعتوں کے ساتھ مل کے زمام اقتدار سے آپ نے نوازا، وفاقی حکومت نے نوازا، اس کی بھی نہیں سنی جا رہی ہے، اس کی بھی کسی بھی لیول پہ نہیں سنی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ گورنمنٹ بھی چون چون کا مربع ہے، یہ بھی بھانمتی کا کنبا ہے، اس میں جتنی مس ڈیلیورنس ہوگی اس کی ذمہ دار PDM کی جماعتیں ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ریسپونسیبل ہے، PMLN ریسپونسیبل ہے، اور ہر وہ افراد ریسپونسیبل ہے آپ کے پرائم منسٹر آفس سمیت جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کرایا۔ اس کے بعد دوران گندم کے بحران کے حوالے سے موجودہ صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اندیا دیا تھا کہ ہم گندم کی کرائسس کو ختم کرائیں گے۔ انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ فائنینشل جو کرائسس ہے،
کیونکہ گزشتہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں 18 ارب بجٹ خسارہ تھا، اس کو فلفل کرنے کی آپ نے بات کی تھی، لیکن وہ دن آج کا دن کاکڑ صاحب مڑ کے گلگت بلتستان کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔